أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم فقهني في الدين۔ جی آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 دیکھیں گے۔ یہ آیت قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے اور اسے آیت دین کہا جاتا ہے، یعنی قرض والی آیت۔ اس میں ہمیں قرض لینے کے معاملات بتائے جا رہے ہیں کہ کیونکہ سود تو ہے ہی حرام، تو اب ہر شخص اتنا صاحب استطاعت نہیں ہے کہ اس کا مطلب سارے معاملات مینیج ہو جائیں، تو پھر ایک اللہ تعالیٰ نے قرض لینا جو ہے اس کو ایک پسندیدہ عمل کہا ہے، اور جو قرض دیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کے لیے اللہ نے بڑا اجر رکھا ہے، جو کسی اپنے بھائی کی پریشانی میں اس کو قرض دے دیتا ہے، ادھار دے دیتا ہے۔ جی یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جب تداینتم تم معاملہ کرو، بدین ادھار کا یا قرض کا، الی اجل مسمن ایک مقررہ مدت تک، فاکتبوہ پس اسے لکھ لیا کرو۔ اب اس اتنے آیت کے ٹکڑے میں ہمیں دو چیزیں بتا دی گئی کہ ایک جب آپ قرض لیں تو ایک مدت مقرر کر لیں، ایک ٹائم لیمٹ رکھ لیں، اور دوسری جو ہمیں صورت بتا دی گئی کہ اسے لکھ لیں، یعنی لکھ لینا بہت زیادہ ضروری ہے، اور ٹائم کا تعین کر لینا یہ بھی چیز بڑی ضروری ہے کہ اتنا ٹائم آپ ہمیں دے دیں، اتنے ٹائم بعد ہم آپ کا قرض لوٹا دیں گے۔ اور دوسری چیز ہے کہ قرض چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، تھوڑا ہو زیادہ ہو، اسے لکھ لینا چاہیے۔ وَلْيَكْتُبْ اور چاہیے کہ لکھے، بینکم تمہارے درمیان، کاتبن لکھنے والا، بالعدل انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ۔ اور جو لکھنے والا ہو، جو کاتب ہو، اسے چاہیے کہ انصاف کے ساتھ لکھے، یعنی جتنا آپ نے قرض لیا ہے اتنا ہی لکھے، زیادہ یا کوئی کمی نہ کرے۔ ولا یأبا اور نہ انکار کرے، کاتبن لکھنے والا، ان یکتبا یہ کہ وہ قرض کی رقم کو لکھ لے، کما علمہ اللہ جیسے اللہ نے اسے سکھایا، فلیکتب بس اسے چاہیے کہ ویسے ہی لکھ لے۔ اور جو لکھنے والا ہے اسے چاہیے کہ جو اللہ نے اسے سکھایا ہے اس کے مطابق لکھ دے، انکار نہ کرے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي اور چاہیے کہ لکھوائے وہ شخص، علیہ الحق جس پر حق ہے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا اور اس میں کسی طرح کی بھی کمی نہ کرے، یعنی جو جس کا حق ہے اسے چاہیے کہ وہ صحیح معاملات لکھوائے، کسی طرح کی کمی نہ کرے، اللہ سے ڈرتے ہوئے معاملات کو لکھوائے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي پھر اگر وہ شخص، علیہ الحق جس پر حق ہے، سفیہن وہ بے عقل ہو، او ضعیفن یا کمزور ہو، او لا یا نہ، یستطیع وہ طاقت رکھتا ہو، ان یمل کہ وہ لکھوائے۔ پھر جس شخص پر حق ہے وہ بے عقل ہے، کمزور ہے، یا وہ اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ کسی سے لکھوائے، فلیملل بس چاہیے کہ لکھوا لے، ولیہ اس کا ولی، اس کا سرپرست، بالعدل انصاف کے ساتھ۔ تو پھر اس کی رقم کو جو اس کا ولی ہوگا، یعنی کوئی اگر شخص بے وقوف یعنی بے عقل ہے، اس میں مطلب اتنا سمجھدار نہیں ہے، اتنا میچور نہیں ہے، یا وہ کمزور ہے، یعنی کمزور میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ چھوٹا بچہ ہے یا بوڑھا ہے، یا وہ اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ کسی سے لکھوائے، تو پھر جو سرپرست ہوگا وہ انصاف کے ساتھ اس چیز کو لکھوا لے۔ وَاسْتَشْهِدُوا اور چاہیے کہ تم گواہ بنا لو، شہیدینی دو گواہ، من رجالکم اپنے مردوں میں سے۔ اچھا اب جب قرض کے معاملات آپ لوگ آپس میں کر رہے ہیں، ایک آپ ہیں جو قرض لے رہے ہیں، ایک وہ شخص ہے جو قرض دے رہا ہے۔ ہمیں پہلی آیت کے پہلی لائن میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ نے ایک جب قرض کے معاملات کرنے ہیں تو آپ نے آپس میں ایک ٹائم مقرر کر لینا ہے، اس کے بعد جو ہمیں چیز بتائی گئی کہ اس کو لکھ لینا ہے۔ اب تیسری چیز جو ہمیں بتائی جا رہی ہے وہ آپ نے دو گواہ بنا لینے ہیں۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ اور اپنے مردوں میں سے دو گواہ بنا لو، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ پھر ایٹ دی اسپوٹ اگر دو مرد موجود نہیں ہوتے، فَرَجُلٌ پھر ایک مرد، وَامْرَأَتَانِ اور دو عورتیں، یعنی گواہی جب بھی دینی ہوگی تو دو عورتیں ایک مرد کے برابر آئیں گی۔
یعنی کہ ایک مرد کی جہاں گواہی ہے اس کے برابر 2 عورتوں کی گواہی ہوگی۔ پہلے تو اللہ نے کہا کہ 2 مردوں کو ہی گواہ بنانا ہے۔ اگر 2 مرد موجود نہ ہوں، ایک مرد ہو، اور اب کیا کیا جائے کہ دوسری گواہی کو کیسے پورا کریں، تو پھر 2 عورتوں کو آپ ایک مرد کے برابر گواہ بنا سکتے ہیں۔ وہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی یادداشت میں اور عقل میں مرد کی نسبت کمی رکھی ہے، تو اس وجہ سے دو عورتیں ایک مرد کے برابر آئیں گی۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پھر اگر 2 مرد موجود نہ ہوں، فَرَجُلٌ، پھر ایک مرد، وَامْرَأَتَانِ، اور 2 عورتیں، مِمَّن تَرْضَوْنَ، جنہیں تم پسند کرو، مِنَ الشُّہَدَاءِ، گواہی کے لیے، یعنی جو عورتیں تمہیں لگتی ہیں کہ یہ گواہی میں ٹھیک ہیں، تو پھر تم ان 2 عورتوں کو ایک مرد کے برابر گواہ بناؤ۔ ان تضل، یہ کہ بھول جائے، احداہما، ان میں سے ایک، فتذکر، پس یاد کروائے گی، احداہما، ان دونوں میں سے، الاخری، دوسری۔ یعنی یادداشت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مرد کی نسبت عورت کی یادداشت کم ہے، تو اللہ نے کہا کہ اگر ایک عورت بھول جاتی ہے تو دوسری عورت اسے یاد کروا دے گی۔ ولا یأبی الشہداء، اور نہ ہی گواہ انکار کریں، اذا ما دعوا، جب انہیں بلایا جائے۔ اب جنہیں گواہ بنا لیا گیا، جب یہ آپس کے معاملات آپس میں طے کرنے ہوں، تو جو گواہ ہوں وہ انکار نہ کریں۔ جب انہیں گواہ بنا لیا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ گواہی دے دیں۔ وَلَا تَسْأَمُوا، اور نہ تم سستی کرو، ان تکتبوہ، کہ تم اس معاملات کو لکھ لو، صغیراً، چھوٹا ہو، او کبیراً، یا بڑا ہو، الی اجلہ، ایک مدت تک۔ یعنی معاملہ چاہے چھوٹا ہے قرض کا، چاہے بڑا ہے، تو اسے آپ نے سستی نہیں کرنی، اس معاملے کو ضرور لکھنا ہے۔ ذالکم، یہ، اقسط، انصاف والی بات ہے، عند اللہ، اللہ کے پاس، واقوم، اور زیادہ صحیح ہے، للشہادتی، گواہی کے لیے۔ یہ اللہ کے نزدیک اچھی بات ہے، انصاف والی بات ہے، اور گواہی کے لیے زیادہ ٹھیک بات ہے۔ وَأَدْنَا، اور قریب ہے، اللہ ترتابو، کہ تم شک میں نہ پڑو، اللہ، مگر، ان تکون تجارتاً، یہ کہ ہو تجارت، حاضرتاً، آمنے سامنے یا ہاتھوں ہاتھ، تدیرونہا، جسے تم لیتے دیتے ہو، بینکم، آپس میں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ جب لکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کل کو تمہیں شک نہ ہو کہ ہم نے زیادہ پیسے دیے یا زیادہ لیے، یا کوئی بھی معاملات ہیں تو چھوٹا ہو یا بڑا ہو معاملہ لکھ لو، لیکن ایک کنڈیشن یہ ہے کہ اگر آپ ہاتھوں ہاتھ معاملہ کر رہے ہیں، اگر آپ اس طرح کا سودا کر رہے ہیں، جی آپ اتنے مطلب مجھے دے دیں یا بدلے میں یہ چیز لے لیں، تو ہاتھوں ہاتھ آپ کا معاملہ ہو رہا ہے، فلیس علیکم، پھر نہیں ہے آپ پر، جناح، گناہ، اللہ تکتبوہا، کہ آپ اسے نہ لکھیں۔ یعنی اگر آپ ہاتھوں ہاتھ کوئی معاملہ کر رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے اگر آپ اسے لکھتے نہیں ہیں۔ وَأَشْهِدُوا، اور گواہ بنا لیں، اذا تبایعتم، جب آپس میں آپ یہ جو ہے سودا بازی کر رہے ہیں، یہ معاملہ جب کر رہے ہیں تو اس پر گواہ بنا لیں۔ ولا یضار، اور نہ تکلیف دے، کاتب، لکھنے والا، ولا شہید، اور نہ ہی گواہ۔ اب بندوں کا تو 2 کا معاملہ ہے، ایک دے رہا ہے ایک لے رہا ہے، لیکن اوپر جو لکھنے والا ایک کاتب تھا اور جو گواہ تھے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب موقع آئے، جب ٹائم کوئی پریشانی والا بنے یا کوئی بھی معاملہ آپس میں طے کرنا ہو، تو پھر جو کاتب ہے یعنی جو لکھنے والا شخص ہے اور جو گواہ ہے وہ پریشان نہ کریں، تکلیف نہ دیں، یعنی انہیں موجود ہو جانا چاہیے، انہیں جب بلایا جائے وہ آ جائیں۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، پس بے شک یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دیتے ہیں یا سکھاتے ہیں۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ اگر تم کاتب ہو یا تم گواہ ہو، اگر تم جب ٹائم آ جائے، جب ضرورت پڑے تب نہیں جاتے، تو یہ گناہ کی بات ہے۔ تو اللہ نے جیسے سکھایا ہے ویسے چلو، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم ہو، عَلَىٰ سَفَرٍ، سفر پر، وَلَمْ، اور نہ، تَجِدُوا، تم پاؤ، کاتباً، کوئی لکھنے والا، فَرِحَانٌ، پس گروی رکھ دو، مقبوضہ، کوئی چیز قبضے میں، یعنی
سفر میں آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے، آپ کو کسی سے قرض لینا پڑ گیا ہے، اب کیا ہے کہ آپ کاتب کوئی نہیں پاتے یا ایٹ دا ٹائم آپ کو کوئی لکھنے کی چیز نہیں ملتی، تو پھر یہ ہے کہ جو قرض لینے والا ہو وہ کہے بھائی مجھے آپ اتنا قرض دے دیں، بدلے میں آپ کو اپنی کوئی قیمتی چیز جو ہے آپ کے پاس گروی رکھ دیتا ہوں۔ یعنی گروی رکھ سکتے ہیں، اگر آپ سفر میں ہیں، اگر کوئی لکھنے والا نہیں پاتے تو آپ کوئی چیز گروی رکھ دیں۔ فَإِنْ أَمِنَ، پھر اگر اعتبار کر لے بعضکم بعضاً، تمہارا بعض کا، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ، پس چاہیے کہ لوٹا دے وہ شخص، اؤْتُمِنَ امانتہ، جس کے پاس اس امانت کو رکھا گیا۔ یعنی اگر آپ لوگ ایک دوسرے پر اعتبار کرتے ہیں، سفر میں ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ شخص قابل اعتبار ہے، پھر آپ کوئی چیز گروی نہ بھی رکھیں، رکھ لیں تو اچھی بات ہے، اگر نہ بھی رکھیں تو اس کو چاہیے جس نے وہ چیز گروی لی ہے وہ اس کی امانت اس کو لوٹا دے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور وہ اللہ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم گواہی کو نہ چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو کوئی گواہی کو چھپائے گا، فَإِنَّهُ، پس بے شک، عاصم قلبہ، اس کا دل گناہ گار ہو گیا۔ اور تمہیں چاہیے کہ تمہیں جب گواہ بنایا جائے کسی بھی بات پہ تو تم گواہی کو چھپاؤ نہ، چاہے تمہارا سامنے رشتہ دار ہی ہے، کلوز ہی ہے، تمہارا فرینڈ ہے، جو بھی ہے، اگر تم گواہ بنے ہو تو تم گواہی کو چھپاؤ نہ، حق بات پر گواہی دو۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُهُ، اور جو کوئی گواہی کو چھپاتا ہے پس بے شک اس کا دل گناہ گار ہو گیا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو بھی تم عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ تو اس کو خوب جاننے والے ہیں۔ جی آیت نمبر 282 اور 283، اور 282 آیت کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے، اور اس آیت کو آیت دین کہا جاتا ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282۔ جی اتنا ہی کافی ہے۔ آج کا ٹاپک بہت زیادہ اہم تھا، قرض کے بارے میں تھا، ادھار لینے کے بارے میں تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مین چیزیں بتائی۔ سب سے مین پوائنٹ یہ تھا کہ ایک مدت مقرر کر لینی چاہیے، دوسرا جو مین پوائنٹ تھا وہ اس کو لکھ لینا چاہیے، اور تیسری جو بات تھی وہ یہ تھی کہ گواہ بنا لینے چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔